السلام علیکم، اجر کچن میں آپ کو ویلکم۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں نان تو بہت سے آپ نے کھائے ہوں گے، لیکن یہ ایک الگ طریقے سے میں بنانے جا رہی ہوں۔ ان کو ہم فرائی کریں گے، اور فرائی صرف اس کے اندر گھی جذب نہیں ہوگا بالکل بھی، یہ ہم فرائی کریں گے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں کیا کیا ڈلے گا۔ 1 کلو میں نے میدا لیا اور یہ ہم گوندیں گے، ڈو بنائیں گے اس کی۔ یہ الگ سے نکال لیا ہے، 1 kg میں سے ہی نکالا ہے۔ یہ ہم نان بنانے ٹائم استعمال کریں گے۔ اور یہ نمک ہے 1 چمچ، یہ 1.5 چمچ چینی کا ہے، یہ آئل ہے 2 سے 3 ٹیبل اسپون ہم استعمال کریں گے۔ یہ پانی ہے نیم گرم، یہ 1 کپ دہی کا ہے، اور یہ 1 انڈا ہے۔ انڈے سے اور دہی سے آپ کا نان بہت ہی سافٹ اور بہت مزے کا بنے گا۔ اور یہ ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا، یہ آپشنل ہے، ڈالنا چاہیں تو 1/2 چمچ، ٹی اسپون 1/2 یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اس سے اور ذرا سافٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے 1 چمچ انسٹنٹ ایسٹ کا، اس سے آپ کا آٹا جلدی سے ذرا ہو جائے گی۔ ہم آٹا لے لیا، آٹے کے اندر ہم سارے ڈرائی انگریڈینٹ ڈالیں گے، اس کو ہم لیں گے اس میں گوندنے کے لیے۔ اس میں ہم نمک ڈالیں گے، چینی ڈالیں گے، انڈا ڈالیں گے، اس کی ڈال دیا میں، یہ دہی ڈالیں گے، ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا آئل بھی ڈال دیں گے 2 سے 3 ٹیبل اسپون، اور ہم اس کو بھون لیں گے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کم بیکنگ سوڈا۔ اب ہم اس کو مکس کر کے سب چیزوں کو اچھی طرح اس کی ہم ڈو تیار کر لیں گے۔ اب ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے، پانی نیم گرم ہے، ٹھنڈا پانی نہ لیں آپ، ہر چیز آپ کی روم ٹمپریچر پہ ہونی چاہیے۔ اچھی سی سافٹ ڈو گوندنی ہے آپ نے، بالکل سافٹ ڈو کے سے آپ کے نان بہت ہی سافٹ اور مزیدار بنے گے۔ آئل کی آپ کو تھوڑی سی اینڈ پہ ضرورت پڑے گی، ہاتھوں پہ لگا کے تو آپ تقریباً 1 گھنٹہ تو ضرور رکھیں۔ جب یہ آپ کی ڈو پھول جائے پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سب چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی۔ اب ہم اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے، تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے۔ جب یہ رائز ہو جائے گی اچھی طرح، پھر ہم اس کو نکال کے تھوڑا سا کریں گے، اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھیں، جہاں اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو گرم جگہ پہ رکھیں، اوون میں رکھ دیں، اور یا کسی کیبنٹ میں، تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے اور جلدی ہو جائے۔ اب ہم رائز ہونے کا ویٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو ملتے ہیں۔ ہاں جی، اب ہم جب تک ہماری ڈو رائز ہو رہی ہے تب تک ہم ساتھ اس کی ہانڈی تیار کر لیتے ہیں۔ چکن بنائیں گے ہانڈیاں۔ یہ چکن لیا میں نے 1 مرغی، یہ پیاز ہیں 2، یہ 2 ٹماٹر، ادرک، سبز مرچ،
گارنش میں بھی یوز کریں گے. 1 کپ دہی ہے, لہسن, ہلدی, مرچ, دھنیا پاؤڈر, زیرہ پاؤڈر, نمک, آئل, ان سب چیزوں کا ہم یوز کریں گے. بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں. آئل لیں گے تقریباً 1 کپ. ہم نے ان کو پیازوں کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد یہ سارا مسالہ جو ہے ٹماٹر, ادرک, لہسن, ادرک, مرچیں, پیاز, ان سب کو ہم نے گرائنڈ کر لینا. پیاز لائٹ سے ہونے شروع ہو گئے. اب اس کنڈیشن میں آپ نے ڈالنا ہے لہسن 1 چمچ لہسن کی, تاکہ وہ پیازوں کے ساتھ ہی گولڈن ہو جائے. ایسے گولڈن کر کے پھر وہ لہسن کی اسمیل نہیں آتی. ساتھ ہی ہم لہسن کو براؤن کر لیں گے. پیاز براؤن ہونے میں لہسن بھی ہماری خوشبو آنے لگ گئی ہے. براؤن ہو جائے پھر ہم اس کو گرائنڈ کریں گے. اور یہ جو آئل ہے اس کے اندر ہم نمک ڈال کے جیسے ہی براؤن ہوتا ہے میں اس کو, یہ دیکھیں پیاز براؤن ہو گئے. اب ہم ان کو نکال لیں گے. یہ دیکھیں ٹماٹر کاٹ لیے ہم نے. اب ادرک, سبز مرچیں, اور پیاز, یہ سب کچھ ڈال کے ہم اچھا سا فرائی کر رہے ہیں اور گرائنڈ کر لیں. سوری, اب یہ آئل دیکھیں آپ, اس میں ہم ڈالیں گے نمک 1 چمچ. اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں. میں نے 1 چمچ لیا. اب اس میں ڈال دوں گی چکن. منٹ کے لیے ہم نے اس کو روسٹ کرنا ہے. تو جو ہم مسالہ گرائنڈ کریں گے وہ پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے. چینج ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت ہمارا ہو گیا. اب اس میں ڈالوں گی 1 ٹی اسپون ہلدی, 1/2 ٹیبل اسپون ریڈ مرچ,
1 ٹیبل اسپون مسالہ دھنیا اور زیرہ بھون کے کٹا ہوا. مکس کریں کر کے. اب ہم نے جو مسالہ گرائنڈ کیا اور اس میں ہم ڈالیں گے. اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دال چینی کا پاؤڈر، بالکل 2 چٹکیاں. اب ہم اس کو اچھی طرح بھون کے پھر دہی ڈالیں گے اندر. ڈھکنا لگا دیں 5 منٹ کے لیے. مسالہ ہمارا بن گیا اچھی سا، بھی چھوڑ دیا مسالہ. اب ہم اس میں 1 کپ دہی کا ڈال دیں اور اچھے سے مکس کر لیں. پھر ہم اس کو ڈھک دیں گے تھوڑا پکنے کے لیے. ہانڈی ہماری تیار ہے. اب ہم دھنیا ڈالیں گے. اب ہم کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں، کڑھائی میں نکال کے دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چکن ہانڈی گریوی والی تیار ہے، بہت مزیدار لگے گی. یہ ہم اپنے ڈو کو چیک کرتے ہیں، گارنش کرتے ہیں تھوڑا سا. ہانڈی ہماری تیار ہے ماشاء اللہ. اب ہم اپنی ڈو کو چیک کرتے ہیں. ڈو بھی ہماری رائز ہو گئی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ دیکھیں سائڈ پہ ببلس. اب ہم اس کو کرتے ہیں پیڑے بنا کے رکھیں تب تک آئل اچھا سا گرم ہونا چاہیے. اب اس کی اچھی طرح ہم ایئر نکال لیں گے. مستقل نہیں ہے. ایک کلو میں تقریباً آپ کے 8-10 نان بن جاتے ہیں.
वीडियो बना के थोड़ा सा फूलने के लिए रख लें। तेल आपका फुल गर्म होना चाहिए। फुल तेल गर्म में 1 से 1 मिनट में ही आपका नान तैयार हो जाएगा। नरम और सॉफ्ट, और तेल बिल्कुल जज्ब नहीं होगा। अगर आपका तेल फुल गर्म होगा ना सही, उसमें नान में बिल्कुल आपको मैं दिखाती हूँ बना के, तोड़ के भी दिखाऊंगी, बिल्कुल जो उसमें तेल अंदर तक नहीं जाता। अब हम बेलेंगे नान। जब ऑयल में जाएंगे ना तो फूल जाएंगे। ऐसे आप बेल के बेशक सारे रख लें, एक ही जगह पे ऐसे करके साइड पर रखी जाए, 2-3 इकट्ठे बेल लें। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के नान। ये आप इसके साथ फोक के साथ आप इसमें सुराख कर लें, और फिर फूलेंगे नहीं अंदर से। ये देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें नान डालेंगे। डीप फ्राई करना है। बबल्स नज़र आ रहे होंगे आपको, देखिए कलर भी आ गया। 1 मिनट में आपका नान तैयार हो जाता है। बस डो के राइज़ होने का टाइम लगता है, जो बेल के 1 सेकंड में। मैं आपको भी तोड़ के भी दिखाऊंगी। बिल्कुल भी ऑयल नहीं ये करता है। ये देखिए, लुक चेक करें, बहुत सॉफ्ट, बहुत यमी। रोगनी नान को भूल जाएंगे आप ये खा के। आप ना अपना कढ़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने पैन यूज़ किया तो पैन में ये मुझे लग रहा है कि है ना, वो फूलते हैं ना जब, तो बड़े हो जाते हैं, साइज़ में भी बड़े हो जाते हैं इस तरह से। जब आपका तेल एक दफ़ा फुल गर्म हो जाए तब आप थोड़ा सा स्लो कर दें फ्लेम को। ये देखिए, नान हमारे तैयार है। देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, देखिए कितने सॉफ्ट बिल्कुल। और ये देखिए ना, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल भी अंदर ऑयल नहीं है। देखिए, बिल्कुल भी ऑयल नहीं। अब हम इसको, ये देखें आप,
مزیدار ہانڈی کے ساتھ مزیدار سے نان، فرائی نان آپ کھائیں گے، آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ دیکھیں ذرا لک چیک کریں کتنی ٹیسٹی یمی دونوں چیزوں کی۔ اب اس کے ساتھ ہی میں اللہ حافظ کرتی ہوں، کیونکہ نیکسٹ کسی نئی ریسیپی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔